عذاب کدھر سے آتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ عذاب اگر پانی کا ہو تو ندی سے ہی آئے، طوفان کا ہو تو ہوا سے ہی آئے، پیڑوں کے ذریعے پتا چلے۔ ہاں جانتے ہو جب یہ طوفان آیا تھا تو ندی سے نہیں، چشمے سے نہیں، بلکہ تندور کے اندر سے پانی نکلا تھا۔ کہاں سے؟ تندور کے اندر سے پانی نکلا، بڑھتا گیا ساری زمین پہ پھیل گیا۔ جتنے آپ کے چانگنے والے تھے وہ آپ کی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ذہن سے اللہ نے یہ بات نکال دی کہ تم کسی خاتون سے وعدہ بھی کر کے آئے تھے کہ جب طوفان آئے گا تو ہم تجھے خبردار کر دیں گے۔ وہ یار پانی اتنا تھا کہ پہاڑی پہ کھڑے ہونے والے بھی محفوظ نہیں تھے، جو پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے وہ بھی ڈوب گئے تھے، اتنا پانی تھا اس طوفان کے اندر۔ جب طوفان آیا 40 دن تک حضرت نوح کی کشتی تیرتی رہی۔ 40 دن کے بعد جب یہ کنارے پہ لگی ہے، ٹھہری ہے ایک جگہ پہ، 40 دن کے بعد طوفان کا بہاؤ۔ بات نہیں مانتا اسے زمین پہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں، جو تیری بات نہ مانے اسے زمین سے مٹا دے۔ آج بندہ بھی دعا کرتا ہے، ادھر اللہ کے نبی نے دعا کی، انہوں نے دعا کی، آج ہم سوچتے ہیں ہم نے دعا کی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اور یار دعائیں سب سنی جاتی ہیں، فرق اتنا کسی دعا کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، کسی دعا کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، جانتے ہو اثر کتنے دن کے بعد ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ سلامت رکھے، سمجھدار ہو گئے ہو، اب تو ہوشیار ہو گئے بھائی۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ حضرت جبریل آ گیا، 40 کھجوریں لے کر کے آئے، کہنے لگے کھجوریں کھائیے۔ مانگی دعا تھی ہلاک کرنے کی، دشمنوں نے خدا کو، کہتے یہ تو کھائیے، آپ نے کھجوریں کھائی۔ جب گٹھلی ہاتھ میں تھی، حضرت جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی نے پھینکنا مت، کیا کرنا ہے؟ فرمایا انہیں سنبھال کے رکھیے۔ کہا پھر؟ کہا انہیں زمین میں گاڑ دیجیے، ان سے 40 درخت بنیں گے۔ کتنے؟ 40 درخت بنیں گے۔ ان درختوں سے کرنا کیا ہے؟ کہا عذاب آئے گا۔ کون سا؟ کہا طوفان آئے گا۔ کیسا طوفان آئے گا؟ کہا کہ پوری دنیا کو ڈبا دیا جائے گا پانی میں، صرف وہی بچیں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور وہ بھی ایسے بچیں گے جو آپ کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ وہ آپ نے گٹھلیاں گاڑی، درخت بنے، حکم ہوا اب ان کے تختے تیار کرو۔ تختے تیار کیے گئے اور تختوں پہ تمام انبیاء و مرسلین کے نام تھے، اور معارج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ اس میں 4 تختے ایسے بھی تھے جس میں مصطفیٰ کے 4 یاروں کے نام تھے۔ ایک تختے پہ ابو بکر تھا، دوسرے تختے پہ عمر تھا، تیسرے تختے پہ عثمان تھا، تیسرے تختے پہ علی تھا۔ معارج النبوہ کے اندر ہے۔ مصطفیٰ کے یار کتنی شان والے ہیں، ان کا نام اس وقت بھی کشتی کے تختوں پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تخت تیار کیے، تخت تیار کرنے کے بعد بیٹھ گئے کشتی بنانے کے لیے۔ جب کشتی بنانے بیٹھے تو اس دور میں آپ نے کشتی بنانا شروع کی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کشتی تو نہیں تھی، اللہ اکبر، بہت بڑی کشتی۔ آپ کشتی تیار کر رہے ہیں، کم و بیش 1,24,000 تختے تیار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 4 تختے 4 یاروں کے نام کے تھے۔ اتنے تختے تیار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ میں ہتھوڑی لی اور کیلیں ٹھوکنا شروع کی۔ ایک خاتون آپ پر ایمان لائی تھی لیکن بوڑھی تھی، بال سفید تھے، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب ان کی طبیعت کی نرمی دیکھیے، جب اتنی بات کہی اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو، مسکرا کے کہنے لگے مائی کشتی بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو پہلی بار زمین پہ کشتی بن رہی ہے، تو پتا تو نہ تھا کشتی کیا ہوتی ہے۔ بوڑھی نے کہا تھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب طوفان آئے گا یہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس پہ کون بیٹھے گا؟ آپ نے کہا جو ایمان لایا ہے مجھ پر وہ اس پہ بیٹھے گا۔ خاتون کہنے لگی کیا مجھے بھی بٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مائی تو بھی بیٹھے گی، تو بھی ایمان لائی ہے۔ کب آئے گا طوفان؟ تو آپ فرمانے لگے ابھی آنے والا ہے۔ بڑھیا تھی، سفید بالوں والی تھی۔ او یار آج ہم سفید بالوں والوں کو وقت نہیں دیتے، آج ہمارے گھروں کے اندر بوڑھے بیٹھے بیٹھے چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، کاش میرا بیٹا میرے لیے 5 منٹ نکال لے، لیکن بیٹے کے پاس 5 منٹ نہیں 5 گھنٹے موبائل کے لیے تو ہے۔ اگر نہیں ہے وقت تو باپ کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو بوڑھی ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، اور وقت نہیں ہے تو بوڑھوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور یار کبھی بوڑھوں کے لیے وقت نکال لیا کرو، اور تم تو اس کے امتی ہو، تم سے اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے دروازے پر اگر غیر بھی آ جاتے تھے تو کبھی خالی دامن لے کے واپس نہیں جایا۔ نعرہ تکبیر۔ کبھی بوڑھوں سے الگ ہو گئے، وہ کہتا بیٹے ذرا تھوڑی سی نرم روٹی مل جاتی، تو ڈائریکٹ جواب ہوتا ہے کہ جوانی میں بڑی نرم روٹی کھائی ہے، بڑھاپے میں شوق ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں مجبوری میں باپ نرم روٹی مانگتا۔
کیونکہ اس کے دانتوں سے کٹ نہیں سکتی، اگر کٹتی تو وہ پتھر چبا دیتا، لیکن کبھی تیرے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، وہ باپ ہے تیرا۔ خدا را ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرو۔ خاتون گئی، پھر آگے کہنے لگی نوح علیہ السلام سے، اللہ کے نبی اب طوفان کب آئے گا؟ طوفان کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا آنے والا ہے۔ پھر گئی، پھر تھوڑی دیر میں آگے کہنے لگی بتائیے نا طوفان کب آئے گا؟ پھر گئی، پھر آئی، پھر کہنے لگی طوفان کب آئے گا؟ آپ تھک گئے سنتے سنتے، جبکہ بڑی برداشت کی طاقت تھی۔ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب لوگوں نے دکھ پہنچائے تھے تب دعا کی تھی، بتاؤ کتنی برداشت کی طاقت ہوگی؟ جب اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح طوفان کب آئے گا، جلال آ گیا حضرت نوح کو، کہنے لگے خاتون بس کر، جا چلی جا، جب طوفان آنے والا ہوگا تو تجھے خبر کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا جلال تھا۔ خاتون ڈر گئی، اپنے گھر چلی گئی۔ جیسی ادھر سے خاتون ہٹی ہے اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے نوح رب کہہ رہا ہے یہ بچی تم سے بڑا پیار کرتی ہے، یہ تم سے بڑا پیار کرتی ہے، اور تم نے اسی کو ڈانٹ دیا جو تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہے۔ جاؤ اب اس کے گھر چل کے جاؤ، تم نے اس کا دل دکھایا ہے، اور اس سے جا کے کہو جب طوفان آئے گا تو تجھے خبر نہیں کی جائے گی، بلکہ تجھے لینے کے لیے اللہ کا نبی تیرے گھر پہ چل کے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، یہ دل توڑنے کے بدلے میں جاؤ اس کے دل کو خوشی دو۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا اس سے جا کے کہہ دو کہ جب طوفان آئے گا میں تجھے لینے آؤں گا۔ اللہ اکبر، ساری کائنات نبیوں کے قدموں پہ قربان۔ یہ کتنی نصیب والی خاتون ہے جس کے بارے میں حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں تجھے لینے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کشتی تیار ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کشتی عذاب کدھر سے آتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ عذاب اگر پانی کا ہو تو ندی سے ہی آئے، طوفان کا ہو تو ہوا سے ہی آئے، پیڑوں کے ذریعے پتا چلے۔ ہاں جانتے ہو جب یہ طوفان آیا تھا تو ندی سے نہیں، چشمے سے نہیں، بلکہ تندور کے اندر سے پانی نکلا تھا۔ کہاں سے؟ تندور کے اندر سے پانی نکلا، بڑھتا گیا، ساری زمین پہ پھیل گیا۔ جتنے آپ کے چاہنے والے تھے وہ آپ کی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ کے ذہن سے اللہ نے یہ بات نکال دی کہ تم کسی خاتون سے وعدہ بھی کر کے آئے تھے کہ جب طوفان آئے گا تو ہم تجھے خبردار کر دیں گے۔ وہ یار پانی اتنا تھا کہ پہاڑی پہ کھڑے ہونے والے بھی محفوظ نہیں تھے، جو پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے وہ بھی ڈوب گئے تھے، اتنا پانی تھا اس طوفان کے اندر۔ جب طوفان آیا 40 دن تک حضرت نوح کی کشتی تیرتی رہی۔ 40 دن کے بعد جب یہ کنارے پہ لگی ہے، ٹھہری ہے ایک جگہ پہ، 40 دن کے بعد طوفان کا بہاؤ کم ہوا ہے، دنیا کے اندر سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا۔ جب کشتی ٹھہری حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا ارے ایک وہ میری چاہنے والی تھی جس سے میں وعدہ کر کے آیا تھا جب طوفان آئے گا تو میں کشتی لے کے تجھے آؤں گی۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، اب تو وہ عورت بھی مر گئی ہوگی۔ جب پہاڑوں کے اوپر پانی گزر گیا تو اس خاتون کی جھونپڑی کیسے بچ گئی ہوگی، وہ کیسے محفوظ رہ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ کے دل میں خیال آیا جب آپ واپس آئے ہیں اسی بستی کی جگہ پر، اسی جگہ پر جہاں وہ خاتون رہتی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے لیکن اس خاتون کا خیمہ ابھی تک سلامت ہوا ہے، ابھی تک ایسا کی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندر گئے تو جا کے کیا دیکھتے ہیں، وہ خاتون نیت باندھے کھڑی ہے، حالت نماز میں ہے، جیسے حضرت نوح گئے ہیں۔ حضرت نوح کے پہنچنے کے بعد اس نے سلام پھیرا، پھیر کے کہنے لگی اللہ کے نبی جلدی کرو طوفان آنے والا ہے۔ آپ کہتے خاتون کیا کہہ رہی ہو؟ کہا تم نے تو کہا تھا جب طوفان آئے گا تو میں تجھے لینے آؤں گا، تم آ گئے ہو، لگتا ہے طوفان آنے والا ہے۔ آنکھ میں آنسو آئے حضرت نوح کے، کہتے خاتون تو آنے کی بات کرتی ہے، 40 دن تک طوفان ٹھہرا رہا، آ کر کے چلا گیا، تجھے پتا نہ چلا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا طوفان آیا تھا؟ کہا آیا تھا، چلا بھی گیا، کیا آ گیا؟ کتنے دن رہا؟ کہا 40 دن۔ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے جب آپ کے پاس سے آئی تھی اس وقت نیت باندھی تھی، آج سلام پھیرا ہے، آج تک میں نے صرف 2 رکعت نماز ادا کر کے نکلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہنے لگی حضرت جس دن آپ کے پاس سے آئی تھی، آپ ناراض ہو گئے تھے، میں نے آ کے نیت باندھ دی تھی۔ وہ کہتی آپ آئے ہو تو سلام پھیرا ہے۔ کتنی رکعات پڑھی 40 دن میں؟ خاتون کہتی ہے صرف 2 ہی رکعات تو پڑھ پائی ہوں۔ کتنی؟ 2 رکعات۔ مفسرین فرماتے ہیں جب طوفان نوح آیا تھا ایک روایت کے مطابق اللہ نے اس کی پوری جھونپڑی اپنے عرش پہ اٹھا لی تھی۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اگر بندہ نماز میں ہو طوفان آئے تو پھر کچھ بگڑا نہیں کرتا،
آندھیاں آئیں کچھ بگڑا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب بھی بندے کا ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر میں بتانا کچھ اور چاہتا ہوں، دل دکھایا نبی کا تو عذاب جھیلا، تباہ ہوئے، کسی کی صورت بندر جیسی کر دی گئی، کسی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، کسی کو راتوں رات تباہ کر دیا گیا، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کے، قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمتوں کے۔ اللہ اکبر، وہ امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساقب مجھے فخر ہے میں حضور کا امتی ہوں۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں روئی ہوگی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا میرے حضور اپنی امت کے لیے روئے ہیں، حقیقت ہے، بے شک بے شک۔ جتنے میرے حضور اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے آنسوؤں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ ہاں میرے بھائی، ہم اپنوں کے گلے کاٹنے پہ لگے، اختلافات نے ایسے جنم لیے ہیں کہ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آج دنیا تباہی پہ لگی ہے، لیکن ہم ابھی اپنوں کے خلاف FIR کرنے سے فرصت نہیں ہمیں، ہم اپنوں کے گریبان پکڑ کے کچہریوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ یاد رکھ، آج تیرے پاس پاور ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ساری پاور صرف خدا کے پاس ہوگی۔ بتا تجھے بچانے کے لیے کون آئے؟ بے شک بے شک، حقیقت ہے۔ بھی ستم کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، کسی کمزور کو دباؤ تو سوچ سمجھ کے دبانا۔ وہ خدا کا واسطہ، اس امت کو میرے نبی نے بڑی محنت سے سینچا ہے، ایک ایک کر کے میرے نبی نے اس امت کو جوڑا ہے۔ آج امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، آج 5 وقت کا نمازی بھی اس سے بھی لوگ محفوظ نہیں ہے، آج حج کر کے آنے والوں سے لوگ محفوظ نہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ بھلے حج کو نہ جاتے مگر کسی امتی کے دل کو تکلیف تو نہ پہنچاتے۔ بے شک بے شک۔ ہاں میں بڑی بات کہنے لگا ہوں آپ سے، او مصطفیٰ کا واسطہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر تجھے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے اور تکلیف دینے والا مسلمان ہے، دکھ برداشت کر، مسکرا کے کہتے جا معاف کیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، اتنا کہہ کے معاف کر دے، جا معاف کیا، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم تیرے جملے بند بعد میں ہوں گے، مدینے والے کا تجھ پہ پیار پہلے آ جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یار ان سے پیار تو کر کے دیکھو، خدا کی قسم زمانہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حضور کا درد دیکھ، اگر کوئی مثال ہو تو لا کے دکھانا۔ جس امت نے اپنے نبی کا دل دکھایا ان کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، وہ میرے نبی کے پتھر لگا، خون بہا، صحابہ نے کہا اب تو پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب تو ہاتھ اٹھ ہی جانے چاہیے، اب تو بد دعا کر دے۔ نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم تو خوش تھے، آج بد دعا ہوگی زبان سے سارے کافر ختم ہو جائیں گے، لیکن کہتے ہیں تعجب ہوا، حیرت ہوئی جب وہ نبوت والے ہونٹ ہلے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے حیرت تھی جب حضور کے ہونٹ ہلے، کہتے یا اللہ یہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، مجھے ان کی پہچان عطا فرما، یا اللہ میں ان کو مٹانے نہیں آیا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں تو مٹے ہوئے کو بچانے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کیا ساری ذمہ داری حضور کی ہے؟ حضور بخشوا لیں گے، کیوں تو گلا کاٹ، حضور بخشوا لیں گے، تو جائیدادوں پہ قبضے کر، حضور بخشوا لیں گے، تو غریبوں کا خون بہا، حضور بخشوا لیں گے۔ اور یاد رکھ میرے حضور امت سے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔